بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام الکلام میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شعیب رضا۔ ناظرین کرام، پروگرام کے پہلے حصہ میں ہم قرآن کریم کی کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسرے حصہ میں اپنے عہد کے نمائندہ سیاسی، سماجی، مذہبی موضوعات پر پیدا ہونے والے سوالات کے جوابات ایک نئے نقطہ نظر سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حسب سابق ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب۔ امانت صاحب خوش آمدید، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میری معاونت کے لیے موجود ہیں جناب شارق رسول۔ شارق تھینک یو سو مچ۔ ناظرین کرام، آپ کی اسکرین پہ ہمارا واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کے سوالات کو ضرور ایڈریس کریں گے۔ امانت صاحب، ہم گفتگو کر رہے تھے سورۃ الاعراف، اور سورۃ الاعراف تقریباً اپنے اختتام کے قریب ہے اور ہم نے 198 نمبر آیت تک اپنی گفتگو جو ہے نا وہ مکمل کی تھی۔ آج 199 آیت سے ہم نے شروع کرنا ہے، اپنے گفتگو کا آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ یہ واحد کا صیغہ ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ خطاب فرما رہا ہے کہ آپ درگزر کریں اور نیکی کا حکم دیں اور جاہلوں سے آپ اعراض برتیں، یعنی ان سے نہ الجھیں۔ پہلا جو لفظ ہے نا وہ ہے خذ العفو، یعنی آپ درگزر کریں۔ یہ جو انداز اور اسلوب ہے یہ ایسا ہے کہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو مخالفین ہیں، کفار ہیں، ان کا جو رویہ ہے وہ بڑا سخت ہے اور پرتشدد رویہ ہے اور بہت ہی غلط رویہ ہے، لیکن آپ درگزر سے کام لیں۔ اور ویسے بھی جو درگزر ہے، معافی ہے، یہ اعلیٰ اخلاق میں سے ایک صفت ہے۔ یہ بھی بالکل بے شک قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے اللہ پاک کس طرح انسانی نفسیات کو خطاب کرتا ہے کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ انہیں چاہیے کہ یہ معاف کریں، درگزر کریں۔ کیا نہیں تم پسند کرتے؟ کیا یہ لوگ پسند نہیں کرتے یا تم نہیں پسند کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرتے؟ تو جب آپ ہم سب یہ چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، تو پھر ہم بھی اللہ کی اس صفت کے مطابق ہم بھی عمل کریں اور اللہ کی مخلوق کو معاف کر دیا کریں۔ تو لہٰذا یہ جو معافی کا ہے، ایک اور مقام پر قرآن پاک نے 3 باتوں کو بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ اگر تم درگزر کرو گے، اگر تم معاف کرو گے، بخش دو گے، تغفروا کے بھی الفاظ ہیں، اور پھر آگے کہا فإن اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی بخشش اور اپنی مغفرت کی جو نوید سناتا ہے، خبر سناتا ہے یا خوشخبری دیتا ہے، یہ ان لوگوں کو دیتا ہے کہ جو زمین پر اللہ کی مخلوق کے ساتھ معافی اور درگزر کا معاملہ کرتے ہیں۔ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یرحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، کہ تم زمین پر رہنے والوں پر رحم کرو، جو آسمان میں وہ تم پر رحم کرے گا۔ تو لہٰذا اس بات کی ہمیں تلقین کی جاتی ہے کہ ہم معافی اور درگزر کا رویہ ہمیشہ اختیار کیے رکھیں، اس کو اپنائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی تلقین فرماتا ہے، اور آپ کے ذریعے سے، واسطے سے در حقیقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ رسول اللہ کی امت کو، مسلمانوں کو یہ تلقین فرماتا ہے کہ وہ عفو سے، درگزر سے کام لیا کریں۔ اچھا، اس سے آگے جو فرمایا، میں پہلے یہ ایک آیت مکمل کر لوں، تو وامر بالعرف فرمایا کہ عرف کی یعنی نیکی کا حکم دو۔ امر کا جو لفظ ہے نا عربی زبان میں، یہ نصیحت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مشورے کے لیے بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، حکم کے لیے بھی استعمال اس کو کرتے ہیں، یعنی یہ مختلف معنوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ مختلف، یعنی یہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جو انسان کی اپنی حیثیت ہے، مرتبہ ہے، وہ اس کو متعین کرتا ہے، یا دوسرے جو مخاطب ہے اس کو اس کے مطابق متعین کرتا ہے۔ یعنی یہ لفظ کا معنی دیکھ کے متعین کیا جائے گا کہ یہاں پہ کون سا معنی لینا ہے، مشورہ کا لینا ہے، حکم کا لینا ہے، یا نصیحت کا لینا ہے۔ تو ہم امر کا جب لفظ بولتے ہیں، ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید اس کا مطلب صرف اور صرف حکم ہے، تو حکم صرف نہیں ہوتا، مشورہ بھی ہوتا ہے، نصیحت بھی ہوتا ہے۔ تو یعنی فرمایا کہ آپ نیکی کی نصیحت کریں یا نیکی کا آپ حکم دیں۔ اب عرف جو لفظ ہے نا، قرآن مجید میں معروف کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے،
تو عرف سے مراد ہے کہ جو عقل ہے، فطرت ہے اور جو شریعت ہے، اس میں جو پسندیدہ عمل ہوتا ہے اس کو عرف کہا جاتا ہے، اس کو معروف کہا جاتا ہے۔ یعنی معاشرے میں جو ایک اچھی بات ہوتی ہے، اچھا دستور ہوتا ہے، ایک اچھا جسے کام ہوتا ہے، اس کو اچھا خیال کیا جاتا ہے معاشرے میں، تو اس کو ہم عرف کہتے ہیں یا اس کو ہم معروف کہہ دیتے ہیں۔ صحیح۔ اب عرب کے معاشرے میں یعنی اس وقت توحید، آخرت، نیکی، عدل، یہ سب کچھ اس کو عرف کہا جاتا تھا، یعنی ان میں یہ اچھا کام اور اچھا عقیدہ، تصور، یہ ان کے ہاں یہ چیزیں رائج تھیں اور وہ اس کو مانتے تھے۔ لیکن جو انسان کے حب عاجلہ ہے نا، یعنی مفاد عاجلہ آپ اس کو کہہ لیجئے، یعنی جلد ایک چیز کو حاصل کرنے کی جو حرص اور طمع جو یہ غالب آ جاتی ہے انسان پر، یہ کئی دفعہ جو اچھائی ہوتی ہے، اچھا کام ہوتا ہے، اس کو انسان پھر پس پشت ڈال دیتا ہے، اور صرف اپنا جو مقصد مقصد وقتی مقصد حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن پھر بھی اس کی فطرت اور اس کی عقل اس کی گواہی دے رہی ہوتی ہے کہ ہاں یہ کام تو اچھا ہے، لیکن اچھا ہونے کے باوجود بھی انسان اس کو نہیں کرتا، اور چند ٹکوں کے فائدے کے لیے آپ کہہ لیجئے کہ پھر وہ برا کام کرتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، اب آخر میں جو فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے آپ اعراض برتیے، تو یہ اعراض برتنے سے مراد یہاں پر جو لیا گیا وہ یہ ہے کہ آپ ان سے نہ الجھیے، ان سے زیادہ اس طرح کی گفتگو نہ کریں، نہ ان سے آپ کیجیے۔ یہاں پر یہ آیت نمبر 199 مکمل ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ اب یہ دیکھیں ایک آیت ہے اور اس کے اندر 3 فلسفے بیان کر دیے گئے ہیں، معافی کا پورا فلسفہ بیان کر دیا ہے، اور پھر نصیحت یا دعوت دین، تبلیغ، اس ساری چیز کو واضح کر دیا ہے، اور پھر اعرض عن الجاہلین، بڑی خوبصورت انداز میں آپ نے بتایا کہ یہ 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے امر جو ہے جس کا ہم یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب، بعض اوقات غصہ انسان کو آتا ہے، ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ انسان انتقام پہ مجبور ہوتا ہے، یعنی کوئی ایسی غلطی کسی دوسرے سے ہو گئی ہے کہ غصہ آپ کو انتقام پہ مجبور کرتا ہے، پھر بھی اس جو ایک ظالم ہے اس کو معاف کر دینا، اس سے درگزر کرنا، اس کی غلطیوں کو چھوڑ دینا، یہ اس کا بھی اسلام حکم دیتا ہے، یا اسلام کہتا ہے کہ نہیں، جو ظالم ہے اس کو اس کے ظلم کا بدلہ دیا جائے گا اور جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں اس کو معاف کر دیا جائے گا؟ دیکھیے، جہاں پر دوسرے کی جان، مال، آبرو کو جہاں خطرہ لاحق ہوتا ہے، دوسرے کی عزت کو جہاں خطرہ لاحق ہوتا ہے، تو واضح بات ہے کہ وہاں پر قانون حرکت میں آتا ہے۔ وہاں پر جو حدود اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے قوانین بیان کر دی ہیں، تو وہاں پر اللہ کا جو قانون ہے وہ حرکت میں آتا ہے۔ یعنی جو عادی مجرم جیسے ہوتا ہے، عادی مجرم ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ کسی کے لیے خطرہ بن گیا نا، کسی کی جان کے لیے خطرہ، اس کے مال کے لیے، اس کی آبرو کے لیے خطرہ بن گیا، تو واضح بات ہے کہ وہاں پر قانون الہی، قوانین الہی بھی حرکت میں آتے ہیں، وہاں پر آپ کی ریاست اور ملک کا قانون بھی حرکت میں آتا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو اس کا تو معاملہ اس سے بالکل مختلف ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال انسان جس سطح کا بھی ہو، وہ مجرم ہے، وہ گناہ گار ہے، وہ گناہ صغیرہ کا مرتکب ہے یا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، میرا ایک ایریا ہے، وہ نصیحت کا ایریا ہے، دعوت کا ایریا ہے، تو میں اپنا کام کروں گا، وہ مجھے، میری ذمہ داری وہ یہی ہے۔ میری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ میں کسی کو الٹا لٹکا دوں، کسی کو پھانسی دے دوں، کسی کو سزا دے دوں، یہ میرا اختیار نہیں ہے، یہ اختیار صاحب اختیار کو ہے، اہل حل و عقد کو یہ اختیار حاصل ہے، وہ ظالم سے، وہ مجرم سے قانون کے مطابق نپٹیں گے، عام شخص اس کو لیکن میرے لیے، آپ کے لیے ذمہ داری یہی ہے کہ جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں، کہ لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں، لوگوں کو صحیح مشورہ دے رہے ہیں، دین کی بات لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں۔ صحیح۔ جی شارق، آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ معاف کرنے کا، درگزر کرنے کا ذکر کیا، لیکن معاف کرنے کے لیے شرط ہوتی ہے کہ سامنے والا شخص معافی کا طلبگار ہو اور وہ اپنی غلطی سے باز آ جائے، اس کی معافی طلبگار اس کا ہو۔ کئی مرتبہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ معاف کرنے کی اپرچونٹی ہی نہیں دیتے انسان کو، وہ نہ معافی کے طلبگار ہوتے ہیں، نہ وہ اپنی غلطی سے باز آتے ہیں، تو ایسی صورت میں معافی کیسے کی جائے، کیسے دی جائے؟ دیکھیے، قرآن مجید نے 2 لفظ استعمال کیے ہیں، ایک عفو کا لفظ استعمال کیا اور ایک صفحن کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ دونوں قرآن میں ہی لفظ قرآن میں موجود ہیں، اور ابھی میں نے ان کو پڑھا بھی ہے، ان الفاظ کو، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، یہ 2 لفظ مفسرین کرام نے ان 2 لفظوں کے بارے میں یہ بیان کیا ہے کہ عفو کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ معاف کر دیتے ہیں لیکن دوسرے کو جتا دیتے ہیں،
دوسرے کو محسوس کروا دیتے ہیں، ریئلائز کروا دیتے ہیں، تو اس کے لیے عفو کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور جو صفحن کا لفظ ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ لفظ آپ استعمال کرتے ہیں وہاں پر کہ جہاں پر آپ دوسرے کو جتاتے بھی نہیں ہیں، محسوس بھی نہیں کرواتے، ریئلائز بھی نہیں کرواتے، آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اب جب عربی زبان میں یا قرآن مجید میں مختلف حالتوں کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو آپ کے سامنے ہے آپ اس کی حالت کو دیکھ کر ہی اس کے ساتھ رویہ اختیار کرتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ جہاں پہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معافی اس کو دے دی جائے، یہ حقدار ہے یا یہ مستحق ہے یا اس کو معاف کرنا فائدہ مند ثابت ہوگا کہ یہ آئندہ غلطی نہیں کرے گا، وہ جرم نہیں شرمندہ کرے ہے گا، اپنی اس چیز پہ، شرمندہ ہے، یہ ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ اس نے جان، مال، عزت، آبرو کے لیے وہ خطرہ بن گیا، تو واضح بات ہے کہ وہاں پر اس کو اس کی قانونی طور ملے پہ گی۔ سزا ملے گی۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایک فلٹر جس کو کہتے ہیں، جس سے وہ جج کر لیتا ہے، پرکھ لیتا ہے، اس حساب سے وہ عدل کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ اور پورے محاسبے کے ساتھ وہ قدم اٹھاتا ہے۔ یعنی مجھے بھی مثال کے طور پر اگر میرے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے تو مجھے بھی کبھی بھی اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر اور انتقامی جذبے سے مغلوب ہو کر اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے، یہ بھی بات میرے ذہن میں رہنی چاہیے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی بات کی تلقین فرمائی کہ جیسا انہوں نے تمہارے ساتھ کیا تم ویسا ان کے ساتھ کر سکتے ہو، لیکن ان اللہ لا يحب المعتدین، حد سے بڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ آپ اپنا بھی جائزہ لیں، احتساب کریں کہ کہیں آپ انتقامی جذبے میں یا اپنی انا اور عزت نفس اور ان جذبات میں مبتلا ہو کر کہیں آپ اس کے خلاف جو قدم اٹھا رہے ہیں وہ کہیں زیادتی میں تو شمار نہیں ہوگا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ انسان اپنا احتساب کرتا رہے، تزکیہ نفس کرتا رہے، اس سے پھر وہ ان باتوں میں فرق کر سکتا ہے۔ صحیح۔ آیت کے اندر 3 جو ٹاپکس ہیں وہ ڈسکس کیے گئے ہیں، جی۔ معاف کرنا، پھر نصیحت یا تبلیغ کا حکم دینا، اور پھر جاہلوں سے اعراض کرنا۔ پہلا حصہ اس پہ ہم گفتگو کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو، سیرت کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں 20 مطلب آپ کی زندگی کے ہر پہلو سے ہمیں یہ مثال ملتی ہے کہ آپ نے درگزر کیا اور کتنے مشکل حالات میں بھی آپ نے چیزوں کو درگزر کیا۔ لیکن ہمارے ہاں کچھ روایات بیان کی جاتی ہیں اور پھر اسکالرز ان روایات کی جب تشریح کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ آپ نے سب لوگوں کو معاف کر دیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ 3 افراد ایسے تھے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ کعبے کے غلاف میں بھی چھپ جائیں، آ کے اس کے ساتھ بھی لپٹ جائیں تو ان کو معافی نہیں ہے۔ اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس طرح کی روایت بیان کی جاتی ہے، اور پھر اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ گستاخی کرتے تھے اس لیے ان کو یہ سزا دی گئی تھی۔ آپ کی اس روایت پہ کیا رائے ہے؟ قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں نا، قرآن مجید نے 2 باتیں بیان کی ہیں جن پر سزا ملتی ہے، انہیں آپ آسان زبان میں آپ جنگی جرائم آپ کہہ سکتے ہیں۔ صحیح۔ قرآن مجید نے بیان کیا ہے ایک تو فساد فی الارض، زمین میں فساد پھیلانا، ٹھیک ہے، یعنی اپنے ملک میں، اپنے معاشرے میں۔ وہ فساد سے مراد یہ ہے کہ جیسے کسی کی جان یا بغاوت لے لینا، قتل کر دینا، آبرو ہے، مال ہے، یعنی کسی کی کوئی چیز محفوظ نہ ہو کسی انسان سے یا گروہ سے، جتھے سے، تو وہ فساد فی الارض کا ارتکاب کرتا ہے۔ یا کسی کی جان جب لے لی جاتی ہے، کوئی قاتل ہوتا ہے تو پھر اس کو مقتول کے بدلے میں اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ صحیح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو سزا دلوائی تھی یا آپ نے حکم جاری کیا تھا، یہ در حقیقت وہ لوگ تھے کہ جو جنگی جرائم کا جنہوں نے ارتکاب کیا تھا، یعنی ان سے کسی عورت کی، ماں، بہن، بیٹی کی عزت محفوظ نہیں تھی، کسی کی جان محفوظ نہیں تھی، کسی کی آبرو محفوظ نہیں تھی، کسی کا مال ان سے محفوظ نہیں تھا۔ تو یہ جنگی جرائم کے چونکہ مرتکب ہوئے اور اس وقت حالات بھی ایسے تھے، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم جاری فرمایا تھا۔ صحیح۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ رسول اللہ نے اپنے ذاتی جو دشمن تھے، جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی تھی، ان کو آپ نے معاف کر دیا تھا۔ لا تثریب علیکم اليوم، بالکل، آپ نے فرمایا تھا کہ آج کوئی ملامت نہیں ہے تم پر۔
لیکن جہاں پہ معاملہ آتا ہے ریاست کا، جہاں پہ معاملہ آتا ہے عوام کا، لوگوں کے حقوق کا، لوگوں کے حقوق کا، اور جو اس کو پامال کرتے ہیں اور جو جنگی جرائم کرتے ہیں یا فساد فی الارض کرتے ہیں، تو ان کو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سزائیں دلوائی تھیں۔ صحیح ہمارے ہاں اس روایت کو اور کانٹیکس میں بیان کیا جاتا ہے، آخری حصہ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ جی اچھا، یہ جو اعراض کرنا ہے جاہلوں سے، اب بہت سے غیر سنجیدہ افراد ایسے ہوتے ہیں جو مجھے محسوس ہو رہا ہوتا ہے یا کسی دوسرے کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یار یہ غیر سنجیدہ ہے، اس سے تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے، اور پھر ان کو ہم چھوڑ بھی دیتے ہیں، وہ آئسولیشن میں آ جاتے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو معاشرے میں غیر سنجیدہ افراد ہوتے ہیں، ان کو مکمل طور پہ نظر انداز کر دینا چاہیے، پھر ہی اس آیت پہ عمل ہوگا، یا ان کی گاہے بگاہے ان کو نصیحت، ان کو دعوت اور ان کی تربیت کرتے رہنا چاہیے؟ پہلے تو ہم اعراض کو سمجھ لینا کہ اعراض کیا ہے۔ ٹھیک۔ اعراض اصل میں آپ یوں کہہ لیجئے کہ انسان کوئی بحث ہو رہی ہے، انسان رد عمل ہوتا ہے، انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اس بحث سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی کوئی یہ بحث مفید نہیں ہے، یا جو رد عمل ہے، ری ایکشن ہے جو میں نے دینا ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے، تو انسان بحث نہیں کرتا، رد عمل نہیں دیتا، در حقیقت اس کو اعراض کہتے ہیں۔ ٹھیک۔ یہ یعنی اس کا مطلب ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ یعنی آپ کہیں پر بیٹھے گفتگو ہو رہی ہے، آپ نے دیکھا کہ وہاں پر بحث ہو رہی ہے، ڈسکشن ہو رہی ہے، کوئی چیز آپ کو پسند نہیں آئی، کوئی بات آپ کو پسند نہیں آئی، نہیں پسند ناپسند تو اپنی جگہ پر، لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس بحث اور اس گفتگو سے نتیجہ کچھ نہیں نکل رہا، ٹھیک، یہ کوئی مفید نہیں ہے، کوئی فائدہ مند نہیں ہے، آپ وہاں پر خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، یہ اعراض ہے۔ اسی طریقے سے کوئی رد عمل ہے، ری ایکشن ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اگر میں رد عمل دوں گا تو اس کا فائدہ ہے، اگر دیتا ہوں کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر آپ رد عمل نہیں دیتے، در حقیقت یہ اعراض ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ اب دیکھیے قرآن مجید میں سورۃ المزمل میں اللہ پاک یہ فرماتا ہے وَاہْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، کہ آپ ان سے علیحدگی اختیار کر لیں، اچھی علیحدگی اختیار کریں، حجراً جمیلا، اچھے انداز سے، اچھے انداز میں آپ ان سے علیحدگی اختیار کر لیں۔ اب یہ علیحدگی کیا ہے؟ علیحدگی اصل میں یہ ہے، ایک علیحدہ ہونا یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسرے سے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، لان تان کرتے ہیں، آپ گالم گلوچ کرتے ہیں، پھر آپ علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ ایک تو علیحدہ ہونے کا یہ طریقہ ہوتا ہے، بالکل بالکل۔ ایک علیحدہ ہونے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ بحث نہیں کرتے، آپ الجھتے نہیں ہیں، آپ جھگڑتے نہیں ہیں، آپ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، خاموشی سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ یعنی ایک اچھا ماحول، ایک اچھا تاثر چھوڑ کر آپ جاتے ہیں اپنے مخاطب پر، آنے والے وقت میں وہ کم از کم آپ کے اس حسن سلوک اور اچھے اخلاق کی وجہ سے وہ آپ کے بارے میں سوچتا ضرور ہے، آپ کی طرف پھر متوجہ ضرور ہوتا ہے۔ تو لہٰذا کسی سے علیحدہ بھی ہونا ہو نا، تو وہ اس کا بھی کوئی ڈھنگ اور طریقہ ہوتا ہے جسے قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ ہمیں عملی زندگی میں بھی یہ نصیحت کی جاتی ہے کہ جہاں پر کانفلکٹ ہو، جہاں پر لڑائی جھگڑے کا ڈر ہو، وہاں پر آپ اعراض برتیں، وہاں سے آپ اٹھ جایا کریں۔ لیکن کئی مرتبہ ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جہاں پر مشکل ہوتا ہے اعراض برتنا، کیونکہ ہم آفس میں کولیگز ہو سکتے ہیں، ہم کلاس فیلوز ہو سکتے ہیں اسکول یا یونیورسٹی میں، تو مشکل ہوتا ہے وہاں پر اعراض برتنا، اور چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کانفلکٹ میں جائیں گے۔ تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے، کیسے اعراض برتا جائے؟ دیکھیے، یہ انسان کی نا اپنی جو حیثیت ہے، جو انسان کی اپنی حالت ہے، اسے آپ نفسیاتی حالت سمجھ لیجئے یا کیفیت سمجھ لیجئے، یہ اس پر اس کا انحصار ہوتا ہے۔ لوگ بڑے کول مائنڈڈ بھی ہوتے ہیں، یعنی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بہت آرام سے، خاموشی سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ اب تو سوشل میڈیا پر، فیس بک پر یہ چیزیں ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ میرے بہت سے اچھے دوست ایسے ہیں، اچھے تو سب ہیں دوست، لیکن یہ ہے کہ میں ان کے مزاج کو، ان کی نفسیاتی حالت اور کیفیت کو جانچتا رہتا ہوں، پرکھتا رہتا ہوں، اور انسان اسے دیکھتا سیکھتا رہتا ہوں، بہت ہے، سیکھتا ہے انسان اس سے۔ یعنی میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگر ایک نے کومنٹ کیا تو اس کو ایک تو شخص فوراً اس کو جواب دے گا اور سختی سے اس کو جواب دے گا، اور اسی جذبات کے اور اندر اسی ہی جذبات، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر جواب دے گا۔ ایک دوست کو میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ بالکل جواب دے گا بہت ہی احترام ادب کے ساتھ، سر کہہ کے، جناب کہہ کے، اختلاف کر کے اپنی بات کو پیش کرے گا۔ لیکن جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ بات آگے سے آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کے بعد وہ خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ پھر وہ کچھ دیر کے بعد یا کچھ دن کے بعد پھر وہ ظاہر ہوتا ہے، کوئی پھر نارمل جب حالات ہو جاتے ہیں، ماحول ہو جاتا ہے، تو پھر وہ کوئی کومنٹ دے دیا کرتا ہے۔ اصل میں جب تک ہم اپنے جذبات کو اور اپنی نفسانی اور نفسیاتی
دونوں کیفیات کو جب تک ہم اپنے کنٹرول میں نہیں کرتے اور اپنی عقل کے ساتھ چیزوں کا جائزہ نہیں لیتے، تجزیہ نہیں کرتے، اس وقت تک ہم اسی کیفیت میں رہتے ہیں کہ ہم آؤٹ آف کنٹرول رہتے ہیں۔ ایک تو ہم اپنی انا اور اپنی ذات کے اتنے اسیر اور اتنے قیدی ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا پر لازم ہے، فرض ہے کہ وہ ہمارا احترام کرے اور ہمارے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑی رہے دنیا، بالکل، پھر تو ہماری عزت ہوگی، ہمارا احترام ہوگا۔ اگر کسی نے مذاق کر لیا، بات کر لیا، کوئی ایسی بات کری، اس سے تو ہماری توہین ہوگی، اس نے ایسا کیوں کیا۔ تو میرا خیال ہے کہ جب انسان اس کیفیت میں ہو تو اس کو خود اپنا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ وہ کسی بادشاہ نے کہا تھا نا کہ سڑکوں پر قالین بچھا دو راستوں پر، تو کسی عقل مند وزیر نے کہا تھا کہ بادشاہ سلامت، آپ سارے راستوں پر قالین بچھانے کے بجائے آپ جوتے کیوں نہیں پہن لیتے، بالکل، تاکہ یہ اتنا خرچہ بچ جائے، قوم کا سرمایہ آپ اس پر لگائیں گے تو در حقیقت آپ 10 20 50 100 لوگوں کو آپ مورد الزام ٹھہرانے کے بجائے ہم اپنا کیوں نہیں جائزہ لے لیتے۔ ممکن ہے کہ ہم کہیں پر غلط ہوں، اور برداشت کرنا، حوصلہ دکھانا اور اچھے طریقے سے چلنا، یہ انسان کی خوبی اور انسان کی عظمت ہے۔ یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے جذبات، مثال کے طور پہ اس کو غصہ آیا ہوا ہے، اب وہ غصے کے اندر اس کو وہ پرانی باتیں یاد آنا شروع ہو جائیں گی کہ کس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی۔ اگر جس شخص پہ غصہ آیا ہوا ہے اس کی ہی پرانی باتیں جس پہ معافی تلافی ہو گئی تھی، جس پہ مسائل حل ہو گئے تھے، وہ باتیں ذہن میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اب اس معاملے میں انسان یہ سوچتا ہے کہ یار اگر میں ابھی اس کو رد عمل نہیں دوں گا تو معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا، تو پھر یہ دوبارہ سے وہی عمل کرے گا اور دوبارہ سے وہی غلطی کرے گا یا دوبارہ سے اسی طرح سے یہ کام کرے گا۔ تو ابھی جو ہے نا وہ میں اگر اس کو کہہ دوں گا تو بہتر یہی ہے کہ اس بات کی ریلیونس بھی بن جائے گی، اس کا لنک بھی بن جائے گا اور صحیح جگہ پہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ ضرب بھی لگ جائے گی۔ اب اس معاملے میں انسان ہوتا تو انسان کو نقصان ہی ہے، لیکن وہ جو اس کے جذبات اس کو ابھار رہے ہوتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ صحیح وقت ہے کہنے کا، یہی وقت ہے یہ بات کہنے کا، تم کہہ دو، غصے میں کہہ دو، غصے میں کہو گے تو اس کا اثر زیادہ ہوگا۔ اس رویے کو، اس چیز کو یا اس فیلنگ کو انسان کیسے کنٹرول کرے؟ دیکھیے، اس فیلنگ کو، ان جذبات کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان کو انسان صحیح رخ دے دے، مثبت انداز میں پیش کر دے۔ یعنی آپ کے جذبات ہیں، احساسات ہیں، آپ کا رد عمل ہے، آپ ضرور اس کے سامنے رکھیں، اس سے تو نقصان ہوگا، لیکن نا آپ ایک بہتر انداز میں آپ اپنے جذبات اور اپنے احساسات اس تک پہنچا دیں۔ ہم کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غصہ یا یہ جذبات غلط ہیں؟ ان میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ یہی طاقت اور قوت ہوتی جو انسان کو شجاع بھی بناتی ہے، بہادر بھی بناتی ہے، انسان کو جرأت مند بھی بناتی ہے، انسان کو فیصلہ لینے والی بھی بناتی ہے۔ یہی تو جرأت ہوتی ہے، یہی خوبی ہے۔ معاملہ اصل میں یہ ہے کہ ہم اس کے نیگیٹو پہلو کو اپنے اوپر زیادہ حاوی کر لیتے ہیں۔ آپ اس کے پازیٹیو پہلو کو لے لیں۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ وقت مناسب ہے، اس شخص سے بات کہہ دینی چاہیے، آپ ضرور اس شخص سے یہ بات کہیں، ذرا اچھے انداز میں، اچھے اسلوب میں آپ اس تک اپنی بات کو پہنچا دیں۔ تو یہی تو بات ہے حقیقت میں کہ بھئی آپ نرمی ہو یا سختی ہو، محبت ہو یا آپ کا دوسرا رد عمل ہو، آپ اس کا وقت دیکھ لیں، موقع بموقع اگر بات کی جائے گی تو وہ اس کا صحیح نشانہ ہوگا، نہیں تو وہ بات ضائع ہو جائے گی آپ کی۔ بالکل، ناظرین کے سوالات بھی ہوتے ہیں اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ناظرین کی طرف سے ہمیں کہا جاتا ہے کہ ایک خاص موضوع کو بھی آپ اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں۔ آج کا جو موضوع ہے، پچھلے دنوں ایک بہت اہم ایک انسان کا قتل ہوا اور ایک بہت ایسا گھنونا معاملہ ہوا کہ جس کو دیکھ کے، جس کو سن کے انسان خود پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے کہ ایک 17 سالہ لڑکی کا ایک شخص نے، ایک لڑکے نے جس کی عمر 20 سال ہے، اس کا قتل کر دیا، اور پھر اس پہ بہت سے مفروضات بھی ہمارے سامنے آئے کہ کیوں ہوا ہے، کیا معاملہ ہے، اور پھر اس پہ انویسٹیگیشن بھی ہوتی نہیں، ابھی بھی معاملہ چل رہے ہیں۔ ایک جو مین چیز سامنے آئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ بات کریں، اس رویے پہ۔ وہ یہ چیز سامنے آئی ہے انویسٹیگیشن کے بعد کہ وہ ایک مسترد کر دیا گیا، یعنی کسی چیز کا اظہار ہوا، دوستی کا اظہار ہوا یا تعلق بنانے کا اظہار ہوا، اس کے بعد مسترد کر دیا گیا، اور اس کو برداشت نہ کرتے ہوئے اس نوجوان نے اس لڑکی کو، اس 17 سالہ بچی کو گولی مار دی اور اس کی جان لے لی۔ اب یہ جو پورا معاملہ ہے، آپ بتائیے گا کہ یہ معاملہ ہمیں کس طرف لے کے جا رہا ہے؟ اس طرح کے واقعات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، اور یہ جو مسترد ہوں کہ برداشت نہ ہونے والی جو فیلنگ ہے وہ ہمارے اندر
پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے اور اپنی عروج پہ پہنچ گئی ہے، اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ جس مسئلے کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، جس سانحہ اور حادثہ کی طرف، ایک تو اس کو بالکل کوئی ایسا رنگ نہیں دینا چاہیے جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، یا تو مذہبی رنگ دے دیا جاتا ہے یا غیرت کا رنگ دے دیا جاتا ہے۔ مذہب ہو یا غیرت، کچھ بھی ہو، کسی نام پر بھی کسی انسان کی جان لینا، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ پہلے تو یہ بات طے کر لینی چاہیے، اور یہ طے شدہ بات ہے، سمجھ لینی چاہیے۔ دنیا کے مذاہب میں، انسانی تاریخ میں، انسانی عقل و فطرت کے مطابق کسی انسان کی جان نہیں لی جا سکتی سوائے اس کے جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا، فساد فی الارض ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی انفرادی طور پر کوئی انسان کسی کا قتل کرتا ہے تو وہ اس کو قانونی طور پہ قصاص میں معاملہ اس چلے کو گا، قتل صحیح، کیا جاتا ہے، وہ قانونی معاملہ ٹھیک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک تو یہ معاملہ ہم بالکل کلیئر کر لیں کہ غیرت ہو یا مذہب، غیرت پر ہم بعد میں بات کریں گے، اس کا بھی کوئی تصور نہیں ہے، اور پھر مذہب کے نام پر کسی کا قتل، اس کی تو ہرگز اجازت نہیں ہے، ایک یہ صحیح، واضح ہو صحیح۔ جانا چاہیے۔ دوسری بات جو اس حوالے سے کی گئی ہے، آپ دیکھیے کہ اکثر طور پر جو قتل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، اگر آپ ان کی تاریخ پڑھیں گے، ان کی بایوگرافی پڑھیں، ان کا پس منظر پڑھیں، تو وہ کوئی قدم جو ان سا ہوتا ہے، ان کا کوئی نیکی کے تصور سے قدم نہیں اٹھایا جاتا، وہ ان کی اپنی نفسانی خواہشات ہوتی ہیں، ان کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، جو مجرمانہ ذہنیت ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر وہ کسی کا قتل کرتے ہیں یا کسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یعنی ان کی اپنی جو ایک جنسی یا ایک نفسانی خواہش ہے، وہ در حقیقت ان کو یہاں تک پہنچاتی ہے کہ وہ یہ قدم اٹھاتے ہیں۔ اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ جو سب سے بڑے افسوسناک صورتحال ہے نا، وہ یہ ہے کہ وہ اس معاشرے کی سوچ پر اور جو کیفیت ہے معاشرے کی نفسیاتی، اس پر ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے، افسوس کرنے کو جی چاہتا ہے کہ اس شخص نے، اس نوجوان نے قتل کر دیا، اتنا بڑا جرم کیا، لیکن معاشرے کی طرف سے رد عمل کیا آیا؟ اس کی تحسین کی گئی، بالکل، اور اس کی تعریف کی گئی، اور بہت سے کہا لوگوں نے گیا اس کہ پہ اگر لکھا۔ اس طرح ہو جائے تو معاشرے سے گند صاف ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یعنی جو مقتول ہے اس کو قصوروار ٹھہرایا جا رہا ہے، اس کو قصوروار ٹھہرایا گیا، اور قاتل جو ان سا ہے اس کی تعریف کی گئی، اس کی تحسین کی گئی، جبکہ اس قاتل نے جو کیا، پہلے تو میں نے واضح کر دیا کہ مذہب ہو یا کچھ بھی وجہ ہو، کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے، وہ کسی کی جان قانون سے رجوع کیا جائے، عدالت سے رجوع کیا جائے، اس کے مطابق سارے معاملات ہوتے ہیں۔ لہٰذا معاشرے کی جو پستی ہے، اخلاقی اور ذہنی پستی، اس پر رونے کو جی چاہتا ہے کہ یہ معاشرہ بجائے اس کے کہ اس کو مذمت کرے اس کی، اور کہے کہ یہ اس نے غلط اقدام کیا ہے اور اس کو قانون کے مطابق سزا دی جائے، معاشرہ اس کی تعریف کر رہا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، اس بچی کا قصور کیا ہے؟ ہاں، ثنا یوسف کی آپ بات کر رہے ہیں، یعنی اس بچی کا قصور کیا ہے؟ یعنی اگر وہ ٹک ٹاکر ہے یا کچھ ہے، وہ اگر کوئی ایسی بات اس میں ہے اخلاقی حوالے سے، قانونی حوالے سے یا مذہبی حوالے سے، اس کے لیے ریاست موجود ہے، قانون موجود ہے، وہ حرکت میں آئے، وہ اپنا معاملہ کرے۔ اگر ہے تو یہ کس کو اختیار ہے ذاتی طور پر، انفرادی طور پر، کہ وہ فیصلے کرے، قانون حرکت میں آئے؟ بلکہ ایسے شخص کو اس طریقے سے سزا دی جانی چاہیے کہ یہ پورے معاشرے کے لیے عبرت کا نشان بنے، تاکہ آئندہ کوئی شخص بھی مذہب اور غیرت اور اس طرح اپنی ذاتی خواہشات کی بنیاد پر کسی کا قتل نہ کرے۔ صحیح، جی جب بھی اس طرح کے واقعات معاشرے میں دیکھنے کو ملتے ہیں، چاہے وہ خواتین پر تشدد کے ہوں یا خواتین کے قتل و غارت کے ہوں، تو ایک آرگیومنٹ جو پیش کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا تمام تر اس ضمن میں تمام تر ذمہ داری مردوں پر عائد ہوتی ہے، یا خواتین کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی احتیاط برتیں اور سوشل میڈیا پر اپنی ذاتی زندگی کی نمائش نہ کریں؟ دیکھیے، اب ہم یہاں پر جو بات کریں گے نا، وہ اخلاقی دائرے میں رہ کر ہم بات کریں گے۔ جی، ٹھیک ہے، ہم یہ کہیں گے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ مرد ہو یا عورت وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے نمائش کرے، اپنی ذات کی، اپنے آپ کو، یہ ایک اخلاقی دائرہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس میں ذو معنی جملے استعمال ہوتے ہیں، یا جنسی باتیں استعمال ہوتی ہیں، یا غیر اخلاقی گفتگو ہوتی ہے، یا وہ سوشل میڈیا پر اپنے آپ کو اس طریقے سے پیش کرتے ہیں۔ یہ ایک علیحدہ اخلاقی بات ہے جو جس دائرے میں ہم رہ کر بات کرتے ہیں۔ ہم کہیں گے یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا مرد یا عورت دونوں کے لیے حکم ایک ہی ہے
اس میں کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے دین اسلام کو پڑھا ہے، قرآن کو پڑھا ہے، حدیث کو پڑھا ہے، میں نے تو کہیں پر کوئی فرق نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ مرد اگر گناہ کرتا ہے تو اس کی سزا کم ہے، عورت گناہ کرتی ہے تو اس کی سزا زیادہ ہے۔ دونوں کا دائرہ کار اپنا اپنا ہے، دونوں کے لیے علیحدہ علیحدہ اللہ کی طرف سے احکام ہیں۔ تو ہم اخلاقی دائرے میں، مذہبی دائرے میں ہم یہ کہیں گے یہ ہونا چاہیے یا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ عورت کو بھی ان اخلاقی حدود کا خیال کرنا چاہیے، مرد کو بھی ان اخلاقی حدود کا خیال کرنا چاہیے، لیکن کسی کو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ کوئی مرد ہے تو اس کو کوئی اٹھ کر قتل کر دے، یا کوئی عورت ہے تو کوئی اٹھ کر اس کو قتل کر دے، تو اس کی اجازت تو بالکل نہیں۔ یہ تو پھر جنگل کا معاشرہ ہے، یہ تو کوئی ریاست تو نہ ہوگی نا پھر۔ عورتوں پر ظلم کے حوالے سے، ان کی قتل و غارت کے حوالے سے، تو ایک وجہ جو بیان کی جاتی ہے لوگوں کی جانب سے وہ یہ ہے کیونکہ ہماری سوسائٹی پیٹریارکل ہے، پدر شاہی نظام ہے یہاں پر، اور عورتوں کو آزادی حاصل نہیں، یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں عورتوں پر ظلم دیکھا جاتا ہے۔ لیکن اس کے جو آرگیومنٹ میں کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یورپ میں بھی جو سوسائٹی ہے وہاں پہ ایسے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن وہاں تو پیٹریارکل سوسائٹی نہیں ہے، وہاں پر تو مردوں کی تربیت کی جاتی ہے، ان کو عورتوں کی آزادی کا احترام کرنا سکھایا جاتا ہے، تو پھر کیوں وہاں پر اس طرح کے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں؟ تو کیا یہ کہنا درست ہے کہ ہمارے ہاں اس طرح کے واقعات اس لیے پیش آتے ہیں کیونکہ یہ پیٹریارکل سوسائٹی ہے، مردوں کی تربیت نہیں کی جاتی؟ دیکھیے یہ بالکل آپ کی بات اس حوالے سے ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم جاگیردارانہ معاشرے کا حصہ رہے ہیں اور اب بھی کافی حد تک حصہ ہیں، اس میں ہمیشہ یہ تفریق بیان کی جاتی ہے اور مرد کو ایک طاقت کا اور ایک قوت کا جو مرکز ہے وہ بنا کر اس کو پیش کیا جاتا ہے، نمائندہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ گھروں میں بھی اس کی تعلیم ہوتی ہے، یعنی آپ اگر تھوڑا سا 1 صدی یا 50 سال پیچھے چلے جائیں تو آپ کو ہمارے ہاں مذہب کے نام پر بھی ایسی کتب، ایسی کتابیں بھی آپ کو ملیں گی کہ جس میں عورت کی جو تعلیم ہے اس کو ناپسند کیا گیا، بالکل، اور اس کی مذمت کی گئی اور کہا گیا کہ لڑکیوں کو لکھنا پڑھنا نہیں سکھانا چاہیے، کیونکہ پھر یہ خط لکھیں گی، لو لیٹر لکھیں گی، یا ان کو چھت پر نہیں جانے کا موقع دینا چاہیے۔ ہاں، چھت پر جائیں گی تو آشنائی اور ادھر ادھر دیکھنا، یہ اس طرح کی باتیں لڑکوں کے حوالے سے نہیں لکھی گئی، لڑکیوں کے حوالے سے یہ باتیں لکھی گئی ہیں۔ ہمارے ہاں مذہبی حوالے سے بھی ہیں، تو کچھ ہمارا جو سماجی نظام ہے یا سماجی جو ایک سیٹ اپ آپ کہہ لیجئے وہ بھی ایسا ہے کہ جس میں ایک تفریق پائی جاتی ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو مذہبی لٹریچر ہے اس میں جو موضوع حدیثیں ہیں، روایات ہیں، وہ بہت زیادہ کوٹ کی گئی ہیں عورتوں کے حوالے سے، جس پر ہم بھی گائے بگائے گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ یہ بہت کچھ ایسا لٹریچر، ایسا کچھ سماجی روایت اور کچھ جاگیردارانہ نظام، معاشرہ، انہوں نے مل کر ہمارے ہاں جو ایک عورت کی حیثیت پیدا کی ہے، بنائی ہے، اس میں پھر یہی ہے کہ مرد جو ہے وہ اس پر برتر ہو گیا، اس پر طاقتور ہو گیا اور وہ اس سے کمتر ہو گئی، اور مرد نے عورت کو پھر اپنی عزت کا اور اپنی غیرت کا ایک مسئلہ بھی اس کو سمجھ لیا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جیسے پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ قرآن مجید میں کہیں پر بھی اس طرح کا کوئی فرق بیان نہیں کیا گیا، اور صحیح احادیث کا بھی ہم مطالعہ کریں، اور پھر آپ قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی جگہ پر اس کا احترام ہے، لیکن اگر آپ دوسری طرف جو رسول اللہ نے معاشرہ قائم کیا عرب میں، آپ اس کو بھی ذرا دیکھ لیجئے۔ وہاں پر بھی خواتین کے جن کو پس پشت ڈالا جاتا تھا، پیچھے رکھا جاتا تھا، وہی خواتین علم میں، تاریخ میں، حدیث میں، قرآن میں، تفسیر میں، علم الانصاب میں آپ کو کئی مرد صحابہ سے، تابعین سے آگے نظر آتی ہیں۔ تو لہٰذا جو موجودہ صورت ہے مذہب کے حوالے سے جو ہمارے ہاں موجود ہے، اور پھر جو ہمارا سماجی نظام ہے، اور پھر جاگیردارانہ، انہوں نے مل کر جو پھر عورت کی حیثیت کو متعین کیا ہے نا، اس سے یہ سوچ پیدا ہوئی ہے جو آج ہمارے معاشرے میں ہے، اور وہی سوچ ہم لے کے آگے جو ہے نا وہ چل رہے ہیں۔ اس طرح کے واقعات کے پیچھے وہی چیزیں ہوتی ہیں۔ منصب آج کے حدیث مبارکہ کا بیان کیجیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعر کلام کی طرح ہے، یعنی گفتگو اور بات جیسی ہوتی ہے اسی طرح شعر بھی ہے۔ اچھے شعر اچھے کلام کی طرح ہیں اور برے شعر برے کلام کی طرح ہیں، یعنی بذات خود شاعری میں، پوئٹری میں کوئی برائی نہیں ہے، یہ اچھا کام ہے۔ جس طرح کلام انسان کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، گفتگو بھی اچھی ہوتی ہے، بری ہوتی ہے، اسی طرح شاعری بھی اچھی بھی ہوتی ہے اور شاعری بری بھی ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔
اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔